حدیث نمبر 8، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو، وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ فائدہ: ایک حدیث میں آیا کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری احادیث میں بھی مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، اور اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ سلف کا معمول تھا کہ وہ حجاج کی مشائیت بھی کرتے تھے، اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے، اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 9، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپیہ کے بدلے 700 روپیہ ہے۔ فائدہ: ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجے المضاعف ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج میں خرچ کرنا 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر خرچ کرنے میں بخیل ہوں اور کنجوسی کرے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف سے مراد اچھے لذیذ چیزوں کے کھانے اور پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں۔ میرے مشائخ کا ارشاد ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کی اعانت کا ارادہ کر لے تو یہ بھی اپنی ذات پر خرچ کے بجائے وہاں کے اہل ضرورت پر خرچ بن جاتا ہے۔ اس کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اپنے آقا و مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی ہم رکابی میں 2 مرتبہ اس پاک زمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول بڑی خصوصیت سے دیکھا کہ وہاں قیام ہند کے واقف جانے والوں کو اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے، اول تو حضرت بڑے اصرار سے اس کو یہ کہہ کر واپس فرماتے کہ یہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخصوص اہل فضل و کمال کا پتہ بھی بتا دیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی اصرار کرتا تو مجبوراً حضرت قبول فرما کر اس ناکاروں کو اس ارشاد کے ساتھ مرحمت فرما دیتے کہ اس کی کوئی چیز بازار سے منگا لینا، کہ یہاں کے تاجروں کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے کریم ہونے کے آثار میں سے کہ اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ توشے کے عمدہ ہونے سے خود اس کا بہتر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں طبیعت پر بار نہ ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ارشاد ہے کہ بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، نفقہ بہتر ہو، اور اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ناراضی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج فرض کو تاخیر کرتا ہے اس کی یہ غرض اس وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک لوگ حج سے فارغ ہو کر نہ آ جائیں، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے اس کو کسی گناہ کی چیز میں اعانت کرنی پڑتی ہے۔